اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدینہ منورہ کے دریوں میں ایک دن ایک صحابی کا انتقال ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کے جنازے کے ساتھ قبرستان کی جانب روانہ ہوئے۔ ہر طرف سکون، خاموشی، عبادت کا ماحول تھا، مگر اسی لمحے ایک شخص تھا جو بھیڑ سے دور چھپ چھپ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم بڑھا رہا تھا، مانو کسی حقیقت کی تلاش میں ہو۔ جیسے ہی جنازہ قبرستان پہنچا، وہ شخص سیدھا آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھ گیا۔ صحابہ کرام حیران تھے، یہ اجنبی ہے کون؟ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو دلوں کے حال جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کمر سے چادر ہٹائی۔ وہ شخص کانپ اٹھا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ اس نے اس نورانی کمر پر نبوت کا نشان دیکھا، وہی نشان جس کی تلاش میں وہ برسوں سے تھا۔ وہ چاروں قطار رونے لگا۔ صحابہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ، یہ شخص کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس سے پوچھو یہ کون ہے، اس کا قصہ کیا ہے۔ وہ شخص کانپتی ہوئی آواز میں بولا، یا رسول اللہ، میں کوئی عام انسان نہیں، میں مدینہ کے ایک یہودی کا غلام ہوں، مگر کبھی میں غلام نہیں تھا۔ میرا تعلق دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت فارس سے تھا۔ میرا باپ وہاں کا ایک بڑا سردار تھا اور میں اس کے گھر ایک شہزادے کی طرح پلا بڑا۔ میں آگ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اس نے بتایا، کیونکہ ہمارے مذہب میں آگ کو خدا سمجھا جاتا ہے۔ روز صبح میں اسی آگ کے سامنے جھکتا، اسی سے دعا کرتا، مگر دل کا سکون کہیں گم تھا۔ ایک دن اس کے والد نے اسے گھر سے کسی کام کے لیے باہر بھیجا۔ راستے میں اسے ایک عمارت دکھائی دی جس میں ایک عجیب سی روحانی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ کچھ عیسائی اپنے رب کی عبادت کر رہے ہیں۔ ان کی دعائیں، ان کا سکون، ان کا طریقہ، سب کچھ اس کے دل کو چھو گیا۔ وہ اسی وقت سے بدل گیا۔ اس نے اپنی آگ بجھا دی اور اس دن حق کی تلاش شروع ہو گئی۔ وہ بولا، میں نے ان سے پوچھا، یہ دین کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا، اگر سچا ایمان سیکھنا ہے تو فارس چھوڑو اور روم کی طرف نکلو۔ وہ واپس گھر آیا اور یہ بات اپنے باپ کو بتائی، لیکن اس کے باپ کو اتنا غصہ آیا کہ اسے زنجیروں میں جکڑ دیا۔ مگر جب روح بے چین ہو جائے تو کوئی زنجیر روک نہیں سکتی۔ وہ کسی طرح بھاگ نکلا اور روانہ ہو گیا حق کی تلاش میں۔ روم پہنچ کر وہ ایک نیک عیسائی عالم کا شاگرد بن گیا، مگر کچھ ہی وقت میں اسے معلوم ہوا کہ وہ عالم دین کے نام پر لوگوں سے دھوکہ کر رہا ہے۔ جب وہ عالم مر گیا، سلمان نے اس کا راز کھول دیا اور لوگوں نے اس فریب کو سزا دی۔ اس کے بعد سلمان فارسی نے ایک سچے اور پرہیزگار عالم کا دامن تھاما، ان سے جو سیکھا، ان سے روشنی لی، مگر وقت گزرتا گیا اور ہر ایک عالم اپنے آخری لمحوں میں سلمان کو اگلے نیک عالم کی طرف روانہ کرتا گیا۔ شام سے عراق، عراق سے ترکی، ترکی سے اور سرزمین تک، ہر سفر میں وہ ایک حق کی خوشبو کے قریب ہوتے گئے۔ آخر ایک دن اس آخری نیک عالم نے کہا، اے سلمان، اب ہماری امت میں کوئی سچا عالم باقی نہیں رہا، اب انتظار کرنا ہوگا، کیونکہ اب زمین پر آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آنے والے ہیں۔ ان کی نشانیاں یاد رکھو، وہ عرب کی سرزمین سے ہوں گے، دو جوالامکھی پہاڑوں کے درمیان بسنے والی جگہ کی طرف ہجرت کریں گے۔ وہاں کھجور کے درخت ہوں گے، وہ کبھی صدقہ نہیں لیں گے مگر ہدیہ قبول کریں گے، اور ان کی پیٹھ پر نبوت کا ایک مہر نما نشان ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے وہ عالم فوت ہو گیا اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ وہ بولے، میں نے اپنا سارا سامان باندھا اور اس نبی کی تلاش میں نکل پڑا۔ راستے میں ایک عرب قافلہ ملا، انہوں نے کہا، ہمیں عرب لے چلو، میں اپنی بکریوں اور گائے تمہیں دے دوں گا۔ قافلے نے ہمیں بھر لی، مگر جب
عرب پہنچے تو انہوں نے سلمان کو دھوکہ دیا اور ایک یہودی کو بیچ دیا۔ وہ اب ایک غلام تھا مگر اس کے دل میں حق کا نور تھا۔ کچھ ہی دن میں اس نے دیکھا ایک یہ شہر دو پہاڑوں کے درمیان ہے، یہاں ہر طرف کھجور کے درخت ہیں اور اس شہر کا نام ہے مدینہ۔ وہ سمجھ گیا یہی وہ جگہ ہے جس کی نشانیاں بتائی گئی تھیں، اب بس اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش باقی تھی۔ اور پھر جس دن اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس کی روح نے کہہ دیا یہی وہ ہیں، وہی نبی جن کی مجھے تلاش تھی۔ اس نے ان کی پیٹھ پر نبوت کا نشان دیکھا اور کہہ اٹھا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس دن وہ غلامی سے آزاد نہیں ہوا بلکہ جہالت سے آزاد ہوا تھا اور بن گیا اسلام کا وہ شخص جسے دنیا جانتی ہے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے۔ مدینہ منورہ نور اور برکت کی سرزمین، یہی وہ شہر تھا جس کی نشانیاں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے استاد نے بتائی تھیں۔ دو جوالم کی پہاڑوں کے درمیان بسا ہوا علاقہ جہاں کھجور کے باغ ہیں، اور اب وہ اسی شہر میں تھے مگر ابھی تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن رات مدینے کے کونوں میں اس نبی کی تلاش کرتے رہے جن کا ذکر انہوں نے اپنے استاد کی زبان سے سنا تھا، مگر ہر بار جب آپ کہیں ملتا یہاں کوئی پیغمبر نہیں ہے تو وہ اپنے یہودی مالک کے گھر واپس لوٹ آتے اور وہیں بیٹھ کر ان نبی کے آنے کا انتظار کرنے لگتے جس کا وعدہ آسمانوں میں کیا گیا تھا۔ ایک دن جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مالک کے باغ میں ایک درخت پر چڑھے ہوئے تھے، نیچے ان کا مالک موجود تھا۔ اچانک ان کا ایک دوست آیا، غصے اور بےتاب لہجے میں کہنے لگا آج مدینہ کے لوگ تو پاگل ہو گئے ہیں، وہ ایک ایسے شخص کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو اپنے آپ کو پیغمبر کہتا ہے، وہ آج ہی مکہ سے مدینہ پہنچا ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتے ہیں جب میں نے درخت کے اوپر سے یہ سنا تو میرا دل ایسے دھڑکنے لگا مانو چھاتی سے دل باہر نکل جائے گا۔ مجھے ڈر تھا کہیں میں بے ہوش ہو کر گر نہ جاؤں، لیکن میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور تیزی سے نیچے اترا۔ وہ اسی وقت اس آدمی کے پاس پہنچے اور پوچھا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا واقعی وہ نبی آ چکے ہیں؟ ان کی بے چینی دیکھ کر ان کے یہودی مالک کو غصہ آ گیا۔ اس نے زور سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پر مکہ مارا اور کہا اے غلام، تیرا اس سے کیا لینا دینا، جا اپنا کام کر۔ مگر سلمان فارسی کے دل میں اب روشنی اتر چکی تھی، وہ سمجھ چکے تھے یہی وہ نبی ہیں جن کی تلاش میں انہوں نے زندگی کا ہر لمحہ گزارا تھا، لیکن کچھ نشانیاں اب بھی باقی تھیں تو وہ صبر کر کے اس وقت کا انتظار کرنے لگے۔ کچھ ہی دنوں بعد انہوں نے چھٹی لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کہا میں نے سنا ہے آپ نیک انسان ہیں، آپ کے ساتھ غریب اور سادگی پسند لوگ رہتے ہیں، میں آپ کے لیے یہ صدقہ لے کر آیا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھانے کی چیزیں لیں، صحابہ سے فرمایا تم لوگ کھاؤ، مگر خود کچھ بھی نہیں کھایا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں بجلی سی کونڈ گئی کیونکہ پہلی نشانی پوری ہو گئی تھی۔ اب سوال یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کیوں نہیں کھایا؟ کیونکہ آپ اللہ کے رسول تھے، رسول پر امت کا صدقہ حلال نہیں۔ اگر آپ صدقہ قبول کر لیتے تو لوگ اپنی ساری چیریٹی صرف آپ کو دیتے اور باقی مسلمانوں تک حق نہیں پہنچتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت نے کبھی بھی صدقہ نہیں لیا۔ کچھ دن بعد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر واپس آئے۔ اس بار انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ صدقہ نہیں بلکہ ایک تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر اس تحفے سے کھایا اور اپنے صحابہ کو بھی کھلایا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
دل میں سکون اتر گیا۔ دوسری بھی نشانی پوری ہو گئی۔ اب رہ گئی تیسری اور آخری نشانی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پر نبوت کی مہر۔ لیکن سلمان فارسی سوچتے تھے، میں یہ نشان کیسے دیکھوں؟ پوچھ نہیں سکتا۔ آس پاس تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابی ہر وقت تلوار لے کر پہرا دیتے رہتے ہیں۔ وقت بیتتا گیا اور ایک دن مدینہ میں ایک صحابی کا انتقال ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے جنازے کے ساتھ قبرستان کی طرف روانہ ہوئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا یہی موقع ہے۔ وہ دور سے چپکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کرنے لگے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان پہنچے تو سلمان فارسی قریب آ کر آپ کے پیچھے بیٹھ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرائے، پھر اپنی کمر سے چادر ہٹا دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہی نشان تھا، وہی مہر جس کا ذکر ان کے اس نیک استاد نے کیا تھا۔ ان کی روح کانپ اٹھی، آنسو ٹھلک پڑے، اور اسی وقت انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا۔ وہ جھک گئے، رو پڑے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے قریب بلا لیا۔ وہیں اسی قبرستان میں انہوں نے اپنی پوری کہانی بیان کی، آپ کی پوجا سے لے کر سالوں کی بھٹکن تک، روم سے ترکی، ترکی سے عرب تک کی تلاش سے حق تک، اور آج وہ آخر کار روشنی میں داخل ہو گئے تھے۔ مگر اس وقت تک حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی اپنے یہودی مالک کے غلام تھے۔ ان کا دل تو چاہتا تھا کہ وہ بھی میدان میں جنگ میں اتریں، مگر مالک نے اجازت نہیں دی۔ یہاں تک کہ جب جنگ احد آئی تب بھی انہیں جانے کی اجازت نہیں ملی۔ آخر کار جنگوں کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور فرمایا، اے سلمان، جاؤ اپنے مالک سے پوچھو تمہاری آزادی کی قیمت کیا ہے۔ اور وہاں سے شروع ہوا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نیا سفر۔ غلام